تقدس ہوا پامال بے حجابی کے دور میں روک اسے نہ پائی گھر کی چار دیواری. ماشاءاللہ یہ کوچنگ کلاسز کی بچیاں جو حجاب یعنی پردے کی اہمیت اپنے اشاروں کی زبان میں بیان کر رہی تھی. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ کڑوے بول آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ چراغ لے کر ڈھونڈتے رہے اہل نظر جو ہو پابند شریعت کو ملتی نہیں گواری. رکھ کر پیش نظر ظلمت کے متولی نسل جدید کی کرتے ہیں آبیاری. سامعین کرام، دنیا کے اکثر و بیشتر حضرات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں اپنے پریشانی کا حل نکلوانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس پریشانی کی اصل وجوہات سے ناواقف ہوتے ہیں. آخر بلا تاخیر انہی باتوں سے تعلق رکھنے والا ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد مشاہد، عبدالقادر، محمد ادریس اور زینب بانو کو کہ وہ تشریف لائیں. حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی تارا تو زمین پہ نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. جی، جو اسلامی بہنیں پروگرام والے بچوں کو انعامات کے طور پر پیسے دینا چاہتی ہیں، وہ ہماری دو معلمہ نسرین آپا اور شبنم آپا، ان کو جمع کرا دے تاکہ وہ آ کر کے یا کسی کے ذریعے بھجوا دے گی. نیشنل میڈیکل فاضل صاحب کی طرف سے فی پروگرام پر 100 روپے. منظومہ زوجہ علی محمد مدینہ مولا 500 روپے. ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی طرف سے 500 روپے. عبدالعزیز صاحب 100 روپے. ایک بندہ خدا کی طرف سے 50 روپے. اتاری چکن اسٹو نوری محلہ، اتاری چکن شاپ نوری محلہ کی طرف سے 200 روپے. حاجی چاند محمد خان ویسٹ یونین فی پروگرام 200 روپے. ایک بندہ خدا کی طرف سے 500 روپے. عمر فاروق خان کی طرف سے 500 روپے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم سامعین و سامعات، انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مصیبتوں میں گرفتار ہونا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے. لیکن ہمارے اکثر و بیشتر حضرات، مائیں، بہنیں صبر اور استقامت کا دامن چھوڑ کر اپنی مشکلات کا حل نکلوانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اور کئی خواتین مرد حضرات اپنی مشکلات کا حل نکلوانے کے چکر میں اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں. سامعین حضرات، ہمیں ان مصیبتوں، مشکلات، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے. ذکر و اذکار، ورد و وظائف پڑھتے رہنے چاہیے. آج ہم مدرسہ نظام العلوم رضویہ شیرانی آباد کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ کے سامنے اسی میں چند اہم مشکلات کا حل بذریعہ وظائف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ سبھی حضرات باغور ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم وال صاحب جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہیں بھائی آج راست تو نہیں بھول گئی؟ کیا بتاؤں وال صاحب، ہمارا تو خون کو پانی
भाई होयो काई बोल तो सही। मोल साहब मारे छोरे मारो नाक में दम के रखे कमीण बेजा बिगड़ गो कि ये बात कौन माने। सुबह और शाम तक रोतो ही फिरे कमांड को तो नाम ही कौन लेवे। लोगों को रुपया उधार ले बिन बारे भेजो कमीण सगड़ा रुपया उधार पाछो आएगो कोरी मोरी गाड़ियां काटे लड़े गुटका खातो फिरे। अबे हूँ तो काटी धापगी अब थे कोई जाप तो करो जो थाने पानी पी पी दुआजू। देख भाई मैं बात तने कहूँ जरा खारो खारो तो लागू बच्चों कद भी आपकी मर्जियों कौन बिगड़े नहीं बिन बिगाड़न में सगड़ों मोटो हाथ आपनो होए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। बच्चा का सुधरण की बिगड़न की आए पहली सीढ़ी होए काई थे पहली सीढ़ी की सही ढंग तरबियत करी नहीं ना। बच्चों जिद कर तो बीटे में कहती हाल तो टाबर है। बच्चों गाड़ियां काट तो कहते हाल तो टाबर है। बच्चों हमारा सांड छोरा गिलार सुबह निकल तो फिरने तो बीटे में कहती हाल तो टाबर है। बच्चों रोतो तो भी के सामने तू टिपो चालू कर देती कि टिपो देख तो रे रोवे कोने। बच्चों लड़ाया कर तो मोटा मोटा माका मार तो बीटे में कहती हाल तो टाबर है बिन मोबाइल देती कि लड़ाया कौन करे गेम खेल तो रे। ये भाई मैं थारू पूछूं कि आई बा पहली तरस गाय जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई। याद रखो जिस माँ की पहली दरसगाह ऐसी हो उसके ऊपर लानत है। उसका बच्चा शैतान का बच्चा नहीं तो क्या बनेगा। अरे माँ की दरसगाह हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बनाओ। उसके बाद देखो आपके बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन गौसू ख्वाजा और रज़ा जैसे बनेंगे। लेकिन आपने तो बचपन में टाबर गलतियां करे तो पीटे मामा बात को ऊपर भी बाहर चढ़ा का हाल तो टाबर है मोटो हो जा लकड़ आ जाए ओले मोटो होगो कशा लकड़ आया। अगर आप वाकई में एक माँ हैं तो अपनी पहली दरसगाह की जिम्मेदारी समझो और अपने बच्चे की तरबियत शरीयत मोहम्मदी की तर्ज पर देखो। उसके बाद देखो आपका बच्चा कैसे बिगड़ सकता है। खैर अल्लाह ताला आपके बच्चे को हिदायत दे। साथ ही मैं आपको एक अमल दे रहा हूँ वो अमल करें इंशाअल्लाह आपका बच्चा फरमाबरदार बनेगा। और अमल उस वक्त करें जब आपका बच्चा सो रहा हो तब उसके सिरहाने खड़े होकर इतनी आवाज़ से करें कि उसकी आंख ना खुले। और वो अमल ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआन मजीद फी लौहिम महफूज। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ। अमल की मुद्दत 11 से 21 दिन। इंशाअल्लाह आपका बच्चा फरमाबरदार बनेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई खैरियत से हैं? हजरत क्या बताऊं घर के हालात बड़े ख़राब हैं। घर में हमेशा क़यामत बरपा रहती है। कभी माँ बेटे में झगड़ा कभी भाई भाई आपस में झगड़ते हैं तो कभी सास बहू में तकरार होती है तो कभी बहू बेटे में फसादी जंग हो जाती है। घर में सुकून का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पता नहीं घर को किसकी बुरी नज़र लग गई। मेहरबानी फरमाकर आप हमें कोई ऐसा तावीज़ दें जिससे घर हमने सुकून का गहवारा बन जाए। अल्लाह अकबर। भाई ये वबा और मुसीबत तो दिन ब दिन हमारे मुआशरे में बढ़ती ही जा रही है। आए दिन अखबारात इन्हीं खबरों से भरे पड़े हैं कि आज घर में झगड़ा हुआ बाप ने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। आज घर में झगड़ा हुआ बेटे ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। आज घर में झगड़ा हुआ सास ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया वगैरह वगैरह। ये खबरें सुनते ही रहते हैं। भाई
گھر میں لڑائی جھگڑے آپسی نااتفاقی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اب اسلامی ماحول نہیں رہا۔ جس گھر میں اسلامی ماحول کو عام ہونا تھا اس گھر میں ابھی ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا بائے بائے جیسے انگریزی کلچر کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور جس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، ورد و وظائف کی صدائیں آنی تھی، اس گھر سے ابھی گانے، باجے، فلمیں، ڈراموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک اس چھت کے نیچے بیٹھ کر ماں باپ بھائی بہن ساس بہو سب کے سب ٹی وی دیکھتے ہیں، اور ٹی وی میں آنے والی گندی فحش تصاویر دیکھ کر مزے حاصل کریں گے تو شرم و حیا کا جنازہ تو نکل ہی جائے گا، اور جو کچھ کسر باقی رہ گئی وہ موبائل نے پوری کر دی۔ اس نے سکون تو چھینا ہی ہے، ساتھ میں بیٹھنے والے پریوار کو اب جدا جدا کر دیا۔ جو پریوار ایک وقت میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا اب وہی پریوار اپنے اپنے موبائل چلا رہے ہیں۔ ماں باپ بھائی بہن ساس بہو سب کے سب اپنی ہی دھن میں اپنے موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا۔ میرے بھائی، جس گھر میں ایسا ماحول ہو اس میں کیسے امن و سکون قائم رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی، گھر میں سب سے پہلے اسلامی ماحول بنائیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ گھر میں امن و سکون قائم رہے گا۔ میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سب گھر والوں میں آپسی اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو اور اول آخر 10 مرتبہ درود شریف جس نمک پر پڑا گیا اسے زمین پر نہ رکھیں، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ کسی میز یا الماری یا کہیں اونچی جگہ رکھیں، اور اس نمک کو اپنے گھر کی ہانڈی سالن وغیرہ میں ڈالیں اور یہ 7 دن تک مل کر کھائیں۔ انشاءاللہ گھر میں امن و سکون قائم رہے گا، اور نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ شکریہ حضرت، شکریہ۔ السلام علیکم آپ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہیں بھائی، کہیں حال چال ہے؟ آئلہ بیچا کلو رے ویرے باپ جی کہیں بتاؤں تھا، دن رات روپیہ کماؤں میں لگے رہی ہوں، دن رات گھنائے روپیہ کماؤں گھنائے، لیکن ٹھائیں نہیں پڑے، روپیہ کٹی نہ جائے لے۔ گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوتا ہی رہا ہمارے، کدے چھوٹے بیمار پڑ جائے، کدے دوڑے بیمار پڑ جائے، کدے ماں باپ بھائی بہن بیمار پڑ جائے، کدے گاڑی گھوڑا کو بچیڑ لگ جائے تو کدے پکڑ لی گاڑی مر جائے۔ تھوڑا دن پہلے یہ بات ہی ساس کی طبیعت خراب ہوئی، جو ڈاکٹر کا لیٹ گیو، ڈاکٹر تو کہہ دیو کہ کینسر ہوئے گا آپریشن کرو، پر آپریشن کرائیو سانس ہی مر گئی، روپیہ ڈوب گا۔ ارے بھائی تنے سانس کی ٹینشن ہے یا بھائی کیا جگہ روپیہ کی؟ سانس کو گائی ہے باپ جی، سانس تو نہیں دیتا دن میں ٹپک جاتی، مار تو 1.5 لاکھ روپیہ ڈوب گا ہو۔ زندگی ہوں تو کاٹو تھا بیڑا ہوں میں کاٹو، من تو کرے مر جاؤں، پر پتہ سوچوں میں مر جاؤں جب مار کمائے روپیہ کو دھیان کون رہا کیوں۔ باپ جی کاٹو تھا بیڑا ہوں میں تو، باپ جی دہیں کی کرجو تو کوئی الگ بات بن جائے اب۔ او جگو تو آئلے کلو رے گئے مارا بھائی۔ دنیا کے اکثر و بیشتر لوگاں کے آئے شکایت ہے کہ گھر میں برکت کونو ہے، جکو راشن ایک مہینہ چالتو وہ بار 15 دن ہی کون چالے۔ گھر میں 150 بر کھانو بناوا لیکن کوئی نیٹ جاوے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی آپا صرف اور صرف شکایتیں کرتا پھرا، کدے سوچو یہ کہ آخر بے برکتی کٹو آوے تی کدے سوچو؟ نہیں باپ جیو ہوں تو کوئی نہیں سوچو۔ ارے بھوڑیا لوگ تو پہلڑا جکا مرچ روٹی کھار پیٹ بھر سو جاتا، آئلہ آپا لولی پاپ، چکن بریانی، مٹن بریانی، افغانی اور کائیں نام کا کھانا ہوئے بے کھا کھا رہی لوگاں نے کہتا پھرا
کہ یار حال تو پیٹ کون بھری جو اے رب کی دوڑی نعمتاں تو کھا لیا کدے شکران ادا کون کرا تنے کد بھی یاد آوے کہ کھاڑو کھایا باپ تے شکران ادا کریو رب کو؟ نہیں باپ جیو میں تو کوئی نہیں کریو میں تو گھٹن میں دھیان رکھو گالے توبہ توبہ ارے اپن گھراں کے بارے روٹیاں کے یہاں ٹکڑا پڑے رہے کہ حد کونے ارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر کے باہر روٹی کا ٹکڑا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور پھینکا نہیں بلکہ صاف کر کے کھا لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ ان ٹکڑوں کا احترام کیا کرو یہ رزق ایک بار چلا گیا تو واپس نہیں آنے والا اور آپا پانی تو یہاں نباوا کہ باپ کا ہینڈ پمپ بھی لگاڑا ہے مارا بھائی رب کی دوڑی نعمت پھر پوکٹ میں ملے نہیں باں کو آپ احترام کون کرا میں تھارو ایک بات پوچھوں رہے پوچھو باپ جیو پوچھو بتا تھارا گھر میں نماز کون کون پڑھتا ہے؟ نماز نہیں باپ جیو ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں پڑھتا نماز اے تو تھارا مال کی زکات نکالے کدے؟ زکات کہیں ہو باپ جیو تو نام ہی آج پہلی بار سنو تھا گھر واہ ہوشیار کا پوچھڑا چت بھی مارو پٹ بھی مارے نماز کو پوچھا زر کے باپ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھے زکات کو پوچھا زر کے باپ جی کہیں ہوئے نام ہے آج سنیو لوگوں نے کہیں کہتا پھرا کہ گھر میں برکت کون ہوئے ارے بٹ برکت والا فرشتہ کٹو آئی جب سلمان خان اور شیر خان جان کا شیطان پھرے اگر آپ واقعی میں ایک مسلمان ہیں تو رب کی دی ہوئی نعمتوں کا احترام کرو اور اس کا ہر وقت شکر ادا کرو نمازیں پڑھو اور سال کے پورے ہونے پر اپنے مال کی زکات نکالو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی جی باپ جی اب دھیان کر رہا کوئی ڈور ہے تو دیکھو سگلی مشکلوں کو پاپو کٹ جائے دیکھ بھائی ڈورو پھورو مار کے نہیں کونے ایک وظیفہ بتوں وہ کریجے انشاءاللہ برکتہ ہوئے بتاؤ باپ جی کوئی بتاؤ عشاء کی نماز کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا ٹھیک باپ جی محترم سامعین حضرات انسان کی ہر زندگی میں مشکلات پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں مصیبتوں مشکلات پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے ہوئے نمازیں پڑھیں اور صبر اور استقامت سے کام لیں اور رب سے دعا کریں تاکہ ہماری مصیبتیں مشکلات اسلامی طور طریقے سے ختم بھی ہو جائے اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہے ان جھوٹے ڈھونگی باباؤں کے پاس نہ جائیں یہ آپ کا دین اور دنیا دونوں برباد کر کے ہی چھوڑتے ہیں خیر اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہوں نے ایک وہ چیز بتائی جو ہمارے ہر گھر کے اندر یہ پرابلم بنی ہوئی ہے اس لیے یہ جو آپ کو پریکٹیکل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہم سیکھیں یہ ساری سیکھنے والی باتیں ہیں کہ ہمارے ہر گھر کی ایسی کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے گھروں کے اندر ہے جس کا نہ نماز کے مسائل نہ دیگر اور زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں نہ کوئی برکتوں کا نہ رزق کی قدر ہوتی ہے اگر ان باتوں پر جو بھی بتائی ہے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی امن کا گہوارہ ضرور بنیں گے انشاءاللہ اب میں جو انعامات کے لیے پیش کیے گئے رقم قاری سماؤ الدین صاحب کی طرف سے 100 روپے ظفر الدین خان فخر الدین خان کی طرف سے 500 روپے دین محمد خان حاجی اجاز خان ڈیری والے ان کی طرف سے 1000 روپے ماسٹر بلال احمد صاحب صوفیہ مولا ان کی طرف سے 2100 روپے
عبد الغفار کابینہ حاجی علاؤدین کا کوال شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بے شک بے شک۔ سامعین اکرام، بچوں نے بڑے ہی سیدھے سادے انداز میں یہ سمجھایا کہ مصیبتیں پریشانیاں جو بھی آتی ہے وہ ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے، جس کا توڑ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں حل کروانے کے لیے ایسے ڈھونگی باباؤں یا دھام وغیرہ پر جاتے ہیں جن کا صرف ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے، لگے دم مٹے غم، لگے دم مٹے غم، دنیا کمائے کھائے ہم۔ سامعین کرام، اب لیجئے بلا تمہید و تمثیل اس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جن سے یہ ادارہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، جن کا احسان اس شیرانی قوم پر تا دم حیات رہے گا۔ میری مراد صوفی باصفا حضرت صوفی نجم الدین صاحب علیہ رحمہ، جو بانی مدرسہ بھی ہے اور سالار قوم بھی ہے۔ آپ کے بارگاہ میں کچھ دیر تبصرہ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد واصف کو کہ وہ تشریف لائیں۔ ولیوں کی عنایت ہے، مکتب کی کرامت ہے، ولیوں کی عنایت ہے، مکتب کی کرامت ہے، محفل کو قرار آیا کچھ ایسی خطابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والإكرام وعليه وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ محترم حضرات، آج کی پرکیف و پربہار مجلس میں حضرت صوفی نجم الدین خان صاحب شیرانی علیہ رحمہ کی شخصیت کے بارے میں اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محسن قوم شیرانی حضرت صوفی نجم الدین خان صاحب شیرانی علیہ رحمہ کا آج 54واں عرص مبارک کی محفل ہے۔ آج ہی کے دن 4 شعبان 1391 ہجری کو آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ تقریباً 1906 عیسوی میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ستارہ بلندی اور ہوش مندی کے مصداق رہے۔ آپ نے قرآن مجید ناظرہ اور اردو کی کتابیں حکیم نذیر احمد صاحب اور حافظ و قاری معین الدین صاحب سے پڑھی۔ دینی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنا، خدادار ذہانت کی وجہ سے جو بھی پڑھتے یا کوئی مسئلہ سنتے اس کو اچھے سے ذہن نشین کرتے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی پوری زندگی ایک طالب علم بن کر گزاری۔ آج بھی مرحوم کا ذاتی کتب خانہ ان کے شوق مطالعہ اور کثرت مطالعہ کی گواہی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں گاؤں کا ماحول دینی اور علمی اعتبار سے اگرچہ اتنا سازگار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے علمی ذوق اور کثرت مطالعہ سے مستی میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ جس کے حصول علم کے ذریعہ ایک بڑا طبقہ آپ کے فیضان سے بہرور ہوا۔ دینی مسائل میں پیش آنے والی پریشانی کا حل آپ اپنے بڑی کھاٹو کے استاد مولانا صدیق صاحب اور دیگر علماء سے رابطہ کر کے دینی مسائل کا حل فرماتے تھے۔
तकरीबन 1988 ईस्वी में नजमिया मोहल्ला की मस्जिद के पास एक कच्चे छप्पर की सूरत में मदरसा कायम फरमाकर गांव के बच्चों को दीनी तालीम देना शुरू किया और तादर हयात इस दीनी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। इस दीनी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। इस अजीम पेशवा ने आज ही के दिन 4 शाबान 1391 हिजरी मुताबिक सितंबर 1971 ईस्वी बरोज शनीचर हफ्ताए दाई जल को लब्बैक कह दिया। कौन नज़्म मिल्लत? वो नज़्म मिल्लत जिन्होंने कौमी शरानी को इल्म व आगाही की रोशनी दिखाई। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने बेसरो सामानी के आलम में इस इदारे को कायम किया। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने बेराहों को राह रास्त बताया। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने फी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत की। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने हर मोड़ पर अपनी कौम की रहनुमाई की। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने नूरी मस्जिद में जिंदगी भर फी सबीलिल्लाह इमामत की। मोहतरम हज़रात, आज भी हमारे गांव में वो लोग मौजूद हैं जो हज़रत सूफी नजमुद्दीन खान साहब शरानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में अपनी परेशानी लेकर आया हो और बगैर हल हुए वापस हुए हो। मुझे एक बंदे ने बताया, एक बंदा आया और कहने लगा, हजरत मेरा ऊँट अचानक गिर गया है और वो तड़प रहा है। हजरत सूफी साहब फौरन उसके साथ गए, कलाम को फरमाया, फौरन वो ऊँट उठ कर खड़ा हो गया। ऐसे सैकड़ों वाक़ियात आपकी जिंदगी में मिलते हैं। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कौन नज़्म मिल्लत? वो नज़्म मिल्लत जिन्होंने जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो नज़्म मिल्लत जिन्होंने अकाबिर उलमा और पीरों को बुलाकर गाँव में दीनी इल्मी माहौल बनाया। वो थे नज़्म मिल्लत जिनकी दुआ और तावीज़ से हर खास और आम को फौरन शिफा मिलती थी। वो थे नज़्म मिल्लत जिनकी क़यादत और इमामत हर एक को मंजूर थी। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने होश संभालने के बाद कभी नमाज कज़ा नहीं की। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने अपनी कौम को जहालत के अंधेरे से निकाला। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने इल्म का रास्ता दिखाया। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने कुरान की तालीम को आम किया। वो थे नज़्म मिल्लत जो इल्म व अमल के बेकर थे। वो थे नज़्म मिल्लत जिन्होंने अपनी कौम को आला तालीम के लेने दारुल उलूम भेजा। वो थे नज़्म मिल्लत जो हर मैदान में अपनी कौम को खुशहाल देखना चाहते थे। आजकल आलम ये है, ये नजरिया बना हुआ है कि वो चंद उर्दू की किताबें पढ़े हुए थे। हकीकत ये है कि वो आजकल के उलमा पर भारी थे। जिस वक्त कौम के जहालत के अंधेरे में थी, उस वक्त इनका वो चिराग रोशन किया जिसकी खुशबू आज भी हम महसूस कर रहे हैं। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक परसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दू से इंसान निकलता है, तब खाक के पर्दू से इंसान निकलता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीन और पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीन और पैदा। खूब की सैर चमन फूल जिन्हें शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल जिन्हें शाद रहे, वहाँ गवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस बच्चे ने मुख्तसर वक्त के अंदर हज़रत सूफी नजमुद्दीन अलैहिर्रहमा के ताल्लुक़ से हमें वो बातें बताई और आज जिनका उसे मुबारक हम मना रहे हैं, जो बानी मदरसा हज़रत सूफी नजमुद्दीन अलैहिर्रहमा, तो इनका एहसान हमारे ऊपर हमेशा रहेगा और हमें चाहिए कि ऐसे हमारे बुज़ुर्गों की हमें एहसान मंद रहना चाहिए ताकि हमें इनके फैज़ान से माला माल होते रहे और इनकी फैज़ान की बरकतें हम लूटते रहे। साथ रहे
سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھیوں سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے، آندھیوں سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت صوفی نجم الدین علیہ رحمہ کی شخصیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا گیا۔ آپ کی ذات کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، الحمدللہ آپ کے کارنامے میں ہی آپ کی شخصیت کا تعارف ہے۔ معزز سامعین، اب آئیے پھر اس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیر کرتے ہیں، جہاں پہنچ کر ایک کامل مومن کا دل مچل اٹھتا ہے اور عالم تصور میں حبیب خدا کے رخ زیبا کی تجلیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا محمد امان اور ان کی ٹیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے پیاسے دلوں کو سیراب کریں۔ الفاظ تو کہاں ہیں اشارے بھی کم پڑے، الفاظ تو کہاں ہیں اشارے بھی کم پڑے، دنیا کی ہر لغت کے سہارے بھی کم پڑے، وصف رسول پاک کیے جائے گر شمار، وصف رسول پاک کیے جائیں گر شمار، ذرے زمین کے عرش کے تارے بھی کم پڑے۔ محمد امان اینڈ ان کی ٹیم مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ آصاف تو سجنے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آصاف تو سجنے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آصاف تو سجنے پائے گئے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناغی سے گئے بری، ہے راگوں میرے شہر میں کیا کیا کہوں تجھے بھئی بولو آصاف۔ کوئی نہیں، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے۔ کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آصاف حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔
واللہ کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، 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 یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، وہی لامکان کی مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے گئے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن شان والے نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دل کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا کون کرے، سیاہ کا مداوا کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، مشغول یاری کے کسے محمود و ایاز کی دنیا میں، مشغول یاری کے کسے محمود و ایاز کی دنیا میں، محمود و ایاز کی دنیا میں، پر مدفن ہے جو بغل ہوئے سرور میں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، یار غار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے، سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے، اصحاب تو سارے اعلیٰ ہے پر ان چار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ان چار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ان چار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز محشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز محشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، مدینہ جس نے دیکھا ہے جب جائے گا جنت میں، مدینہ
جس نے دیکھا ہے جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ تو دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سامعین، نعت گوئی ایک مقدس فن ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں عشق رسول کی علامت ہے۔ اسی عشق